آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے یہ خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ ذکر عظیم نعمت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلی راحت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے آفتوں سے اور شر سے اس اللہ کے ذکر سے بندہ بچ جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند حاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح علی شرط بخاری و مسلم، یہ روایت سنداً بھی صحیح ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی شرائط پر مکمل ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل اوحی الی یحییٰ بن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بخمس کلمات، 5 چیزوں کا حکم دیا، ان یعملہن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان 5 چیزوں پر آپ نے بھی عمل کرنا ہے، وَيَأْمُرُ بنی اسرائیل ان یعملوا بہن، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجمع بنی اسرائیل ببیت المقدس، بیت المقدس میں سب کو جمع ہونے کے لیے حکم دے دیا، جمع ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، وہ تمہیں بتانا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، حتی امتلأ المسجد، پوری مسجد بھر گئی، دروازوں پہ لوگ ہیں، کھڑکیوں کے بعد لوگ ہیں، پوری مسجد بھر گئی۔ وقعدوا الشرفات، جگہ نہیں ملی، لوگ باہر ٹیلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جمع غفیر جمع ہو گیا۔ اس میں یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 5 جو اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمائے ان کے متعلق بتایا۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی آمرکم ان تذکروا اللہ عز وجل، میں تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہوں اللہ کو خوب یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا کرو۔ یہ ذکر اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک دشمن مکمل اپنی تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے دوڑا، اور وہ شخص بھاگ کر مضبوط قلعے اور مکان کے اندر چھپ گیا، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لیے،
یہ دشمن ذلیل و خوار ہو کر، نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا، اس شخص کا بال برابر بھی نقصان نہیں کر پایا۔ ہمیں یہی مثال ہے، جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان، وہ اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں کر لے، اس ذکر کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے شیطان کی شرارتوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ ذکر کر لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے بچاتا ہے، ہر آفت سے بچ جاتا ہے۔ طبرانی کے اندر جو روایت ہے اس میں سیدنا نبیذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من قال اذا اصبح، جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فانا الزعیم، میں اس شخص کا ذمہ دار ہوں، میں ضامن ہوں اس بات کا، لا آخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، قیامت کے میدان میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہونا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑ کر جنت میں لے جائے، یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ تو عام وظائف عام اوقات کے ہیں، اور جو شخص نمازوں کے بعد ذکر کرتا ہے اس کا کیا کہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب بندہ نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ لوگ خطیبوں، وعظوں، اماموں سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، ساتھیوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے اس کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ ما دام فی مصلی الذی صلی، جب تک جہاں اس نے نماز پڑھی بیٹھا رہا، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ صرف دعائیں نہیں، بلکہ وہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا ایک نیکیوں کا اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ لے کر اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الفقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں فقیر، غریب، مسکین لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ درجے لے گئے، مقام لے گئے، لوٹ گئے رب کی رحمتیں، جنت پا گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ قال وما ذاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے، کیوں پریشان ہو گئے، وہ کیسے لے گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یصلون کما نصلی، وہ لوگ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نصدق، اللہ نے ان کو خوب مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب مال لٹاتے ہیں، یتیموں، مسکینوں،
مجاہدین ضرورت مندوں پر خوب وہ خرچ کرتے ہیں، وَيُؤْتِقُونَ وَلَا نُؤْتِقُ، اور اپنے مال کے ذریعے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، اور ہم اس سے محروم ہے۔ وہ درجے لے گئے، وہ مرتبے پا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا اعلمکم شیئا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا دوں، اگر تم وہ کرو جو وہ صدقات و خیرات کر کے، غلاموں کو آزاد کر کے جو درجات اور جو ثواب حاصل کریں گے، اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں بھی ان کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ صحابہ ایک دم بول اٹھے خوشی کے مارے، قالوا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ چونکہ دنیا کی طرف ان کی نظر نہیں تھی، آخرت کے درجے اور مقام تھے۔ ہم یہاں مقابلہ کرتے ہیں، اس کی ایک گاڑی ہے تو میری دو ہونیاں چاہیے، اس کا ایک مکان ہے تو میرے دو ہونے چاہیے، اس کی ایک فیکٹری ہے تو میری دو ہونی چاہیے۔ ہمارے مقابلے دنیاوی معاملات میں ہیں، صحابہ کے مقابلے آخرت کے درجے کے مقابلے تھے۔ ایک دم خوشی کے بارے کہہ اٹھے، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کل دبر صلاۃ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 34 مرتبہ ہے۔ فرمایا تم یہ پڑھ لیا کرو، جو ثواب اللہ ان کو عطا کرے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ بات یہ ہے صرف نماز کے بعد بیٹھنا معمولی سا وقت، لیکن درجہ کتنا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تسبیحات کے بعد آخر میں اگر یہ جملہ بھی کہہ دو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ اگر یہ بھی جملہ کہہ دو، غفرت لہ خطایاہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے اتنا گناہ ہے کہ سمندر کی جھاگ کے ذرات کے برابر بھی ہے، اس ایک جملہ کہنے پر اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ بات معمولی ہے، عمل معمولی ہے، لیکن درجہ بڑا بلند و بالا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا، کیا اس کے چہرے کی نورانیت، کیا اس کا انداز بیاں، ایسا اس کا چہرہ نور سے پھوٹ رہا تھا، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور اس کا انداز بیاں اتنا پیارا، لوگ ان سے سوال کرتے تھے اور ہر سوال کے جواب میں وہ محمد الرسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہے۔ فرماتے مجھے اتنا پیارا لگا، اتنا میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی۔ میں آگے بڑھا، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ صحابی رسول معاذ بن جبل ہے رضی اللہ عنہ۔ جب صحابی رسول کا تذکرہ کیا، پہلے بھی میرے دل میں بڑی محبت اس کے انداز بیاں کو دیکھ کر اور اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کی سیرت کو دیکھ کر اس قدر محبت، جب صحابی رسول کا تذکرہ ہوا تو میری محبت بڑھ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کو بتا ہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ من احب للہ و ابغض للہ، مومنوں کی نشانیاں، ایمانداروں کی نشانیاں یہ ہے، محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، آتا للہ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، منع للہ اگر کسی چیز سے روک دیتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا میں نے چاہا کہ میں ان کو بتاؤں، آخر موقع پا کر میں نے انہیں بتا ہی دیا۔ اس وقت موقع نہیں ملا، میں نے کہا جو ایسا شخص ہے یہ ضرور تہجد کی نماز تو پڑھتا ہوگا، ممکن نہیں کہ نہ تہجد کی نماز نہ پڑھے۔ صبح تہجد کے ٹائم مسجد میں پہنچوں گا۔ فرماتے ہیں مسجد میں جب میں جلدی پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا، انہوں نے سلام پھیرا، میں نے ساری دل کی بات انہیں بتائی، انہوں نے کہا پھر بیٹھ جاؤ۔
میں تمہیں وہ تحفہ دیتا ہوں، یہ محبت کا تحفہ جو تحفہ خود محمد مصطفیٰ نے مجھے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، نبی علیہ السلام نے ایک دن میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اور اسی محبت کے انداز میں نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کیا انداز، صحابہ کا مقام، لوگ تڑپتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں غزوہ خندق، غزوہ کے اندر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قموس قلعہ، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں یہ علم و جھنڈا پکڑاؤں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ رات دن دعا کرتے رہے اللہ کے حضور، اے اللہ یہ کل علم و جھنڈا ہمیں ملے، ہمیں ملے، کسی عہدے اور نام و نمود کے لیے نہیں، اس وجہ سے کہ اس میں ایک بشارت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص جس کے دل میں رمق برابر بھی ایمان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن کوئی یقین و ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اس میں محبت کی ایک خوشخبری تھی، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیسا یہ انداز محبت ہے، نبی علیہ السلام صحابی رسول معاذ بن جبل ہے، ایسی محبت کا انداز، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ پھر بیٹھو، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، محبت کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اگر جب ہمارے نزدیک تحفہ وہ ہوتا ہے جب لفظ تحفہ ادا کیا جاتا ہے، ہماری نظریں گھوم دوڑتی ہے، یا تو بہترین قسم کی گاڑی دی ہوگی، یا زیورات دیے ہوں گے، یہ ڈالر کی ایک پوٹلی ملی ہوگی۔ ہمارے نزدیک اس تحفہ کا مختلف ذہن ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا تحفہ دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوصی کا یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، فرمایا اے معاذ اس میں محبت کا تمہیں تحفہ پیش کر رہا ہوں، وہ تحفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس تحفے کو ضرور پڑھنا، اس کو نہیں بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، ایک روایت میں ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ تحفہ عظیم تحفہ اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے۔ کیا نماز کے بعد میرے بھائیوں، نماز کے بعد کس کس تحفے کا ذکر کرو؟ ذکر و اذکار معمولی نہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ سارے کے سارے تحائف ہیں، اذکار ہیں نماز کے بعد۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا 3 دفعہ پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق کا 3 دفعہ پڑھنا، قل اعوذ برب الناس کا 3 دفعہ پڑھنا، سورہ یاسین کا پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، فرمایا جو شخص آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت، جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی الا الموت، ادھر موت آئی ادھر جنت کا مالک بن گیا، جنت کا وارث۔ معمولی باتیں ہیں، معمولی، لیکن یہ وقت ہے تو تھوڑا سا ہے بڑا قیمتی۔ نماز کے بعد جہاں ہم دوسرا وقت نکال کر آتے ہیں
اگر صرف 5 سے 7 منٹ نماز کے بعد بیٹھ کر ان اذکار کو، نماز کے بعد کے اذکار کو پڑھ لے تو میں کہتا ہوں رب کی رحمتوں اور فضلوں اور ایک عظیم ثواب کو سمیٹ کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس سستی کو دور فرما دے۔ ہم بڑے بڑے کاموں میں وقت دے دیتے ہیں، اور پھر یہ تو سنہری ایام، سنہری مواقع، رمضان المبارک کے ایام، یہ لمحات، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کے بعد ان اذکار کو ادا کیے بغیر نہ اٹھے، اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور ثواب کے اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔